देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम कद्र, हम पाक न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस दीनी प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमें कुछ मालूमात और कुछ दीनी मौज़ूआत को आगे अवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर सी, वो है क़ुलूब औलिया अल्लाह की इनफरादियत। दरअसल ह्यूमन पर्सनैलिटी में, इंसानी शख्सियत में कल्ब की हैसियत मरकज़ी है, सेंट्रल है। इंसान के अंदर अक्ल भी है, रूह भी है, नफ्स भी है और कल्ब भी है। लेकिन अगर कहा जाए कि सेंट्रल पॉइंट क्या है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो कल्ब है। कल्ब की माहियत और ये क्या है, इस पर गुफ्तगू कभी बाद में करेंगे। लेकिन कल्ब ही वो सेंट्रल पॉइंट है कि जब ये साफ हो जाए, उधर नफ्स का तज़किया हो जाए और कल्ब का तस्फिया हो जाए, और कल्ब जो है वो नफ्स के बद असरात को कबूल करना कम कर दे और फिर ख़त्म कर दे, तो फिर पर्सनैलिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाती है। जो बंदे की अंदर की जंग जारी रहती है उससे निकल जाती है और एक सेटिस्फाइड, मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना वाली पर्सनैलिटी सामने आती है। उन्हीं को हम औलिया अल्लाह कहते हैं। अब इनके दिल कैसे होते हैं, उस पर कुरान मजीद में इरशाद गिरामी है कि दिल कैसा होना चाहिए, अल्लाह ताला कैसे दिल का तलबगार है। इस दौर में बड़ा एक जो मसला हो गया है कि सारी तबलीग अक्ल के लिए हो रही है, अक्ल को सेटिस्फाई करने के लिए लॉजिकल बातें, लॉजिक के ज़रिए जो है वो चीज़ को साबित करना, उस पर तो बड़ा काम हो रहा है और अक्ल को बड़ी जो है वो ग़िज़ा दी जा रही है। लेकिन ये सारी अकली ग़िज़ा के बावजूद पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हो रही, जैसे अल्लाह और उसका रसूल और कुरान मजीद और हदीस मुबारका में जिस तरह पर्सनैलिटी का जिक्र है, जिस तरह सहाबा की पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे ताबईन की थी, तबा ताबईन की थी, उस तरह की पर्सनैलिटीज़ डेवलप नहीं हो पा रही। उसमें सबसे बड़ा मसला जो है कि कल्ब बड़ा पीछे छोड़ दिया गया है। कल्ब पर काम नहीं किया जा रहा, सारा अक्ल पर किया जा रहा है। नॉलेज मिल रहा है लेकिन दिल साथ नहीं दे रहा उसका। तो कल्ब कैसा होना चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। फरमाया बेशक सही मोमिन, असल मोमिन तो वही लोग हैं जिनके सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनका दिल खौफज़दा हो जाता है। तो ये तो हमने खुद ही पूछना है कि क्या अल्लाह का जिक्र आए तो दिल में खौफ आता है कि नहीं आता। और ये अल्लाह वो है कि उनके सामने जब अल्लाह का जिक्र आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, अल्लाह के जिक्र से खौफज़दा हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से उन पर जो है अदब की वो कैफियत तारी हो जाती है कि आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आप अगर अस्मा और रिजाल की किताबों को पढ़ें कि जिन पर अहादीस की बुनियाद है, अहादीस की बुनियाद होती है रावियों पर, और रावियों के अहवाल का पता चलता है अस्मा और रिजाल की किताबों से। तो अस्मा और रिजाल की बुक्स जो हैं वो बुनियाद हैं, जिनकी बुनियाद पर हम रावी को सच्चा या झूठा मानते हैं और उसकी बुनियाद पर हम हदीस को मानते हैं। बुखारी शरीफ भी बाद में मानी जाती है, मुस्लिम बाद में, सहाई सित्ता की किताबें बाद में, या कोई भी सही हदीस को बाद में माना जाता है। पहले हम रावी को मानते हैं और रावी को हम अस्मा और रिजाल की बुक्स से मानते हैं। तो अस्मा और रिजाल की किताबें उठाएं, ऐसे रावी और ऐसे आइम्मा हदीस मिलेंगे कि उनके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता, बस जिक्र करने की बात थी, उन पर हिचकी तारी हो जाती और आंखों से आंसू बहने लगते। बल्कि कई ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब हम वो हज़ूर सल्लल्लाहु की हदीस मुबारका बयान करते, उन पर इतना गिरिया तारी होता और इतना वो सिसकियां लेकर रोते कि हमें उन पर तरस आने लगता।
تو اس طرح کے احوال، یہ احوال دل سے ہیں، یہ عقل سے نہیں ہے۔ تو خشیت کا طاری ہونا دل پر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک لوگ ایسے ہیں ہمارے، اصل مومن تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو دل جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ذات تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان جو ہے وہ بلندیوں پر جانا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، آیتوں کی تلاوت ہوتی چلی جاتی ہے، دل ان کا اور ایمان ان کا بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اصل میں اللہ پر توکل کرنے والے یہی لوگ ہیں کہ جن کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں دھڑک اٹھتے ہیں۔ تو اللہ کی طلب تو ایسا دل ہے، اور یہ دل کس کا ہو، آج بس یہی مسئلہ ہے کہ ایسا دل حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم ظاہر ایمان پر تو بڑا اور ظاہر اسلام پر تو بڑا زور دے رہے ہیں، نماز کہ یہ فرائض ہیں، یہ اس کی سنتیں ہیں، اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس طرح جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، صبح سے شام تک یہ کرنا ہے، لیکن دل کے وہ احوال نصیب نہیں ہو رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے لیکن اس تلاوت سے وہ حالت جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو طلب فرماتا ہے، وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، ایک اور جگہ فرمایا بَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ پھر وہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے سامنے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسموں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، فرمایا پھر ان کی جلدیں بھی نرم ہو جاتی ہیں، دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، دل بھی اللہ کے ذکر میں، جلد بھی اللہ کے ذکر میں، بال کھڑے ہو گئے۔ تو یہ طلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا دل چاہیے، لیکن اس دور میں اس دل کو تیار کرنے پر توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے دل تیار ہوگا؟ یہ وہی دل ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس حالت میں ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ دل ہیں جن کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، خشیت میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا عقل سے آگے نکل کر دل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دل جو ہے یہ ذکر سے فروغ پاتا ہے، اور یہ ذکر اللسان سے نہیں ہوتا، ذکر القلب سے ہوتا ہے، جس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ اللہ 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 کیوں آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا، اسم کا ذکر کیا کریں۔ یہ نہیں کہا آیتوں کا ذکر کریں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ حالات و واقعات کو بیان کریں، فرمایا نہیں، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا کریں، اس کو آپ اسم ذات کہہ لیں، اس کا ذکر کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس طرح کہ دنیا سے کٹ جائیں، ساری یادیں ختم ہو جائیں، سارے خیالات ختم ہو جائیں، سارے تصورات ختم ہو جائیں، بس بندہ ہو اور اس کا رب ہو۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی شدید خشیت ہے، نام آنے پر دل دھڑک اٹھتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دل جو قلوب اولیاء کے ہیں۔ اب جو واقعات ہیں ان میں اس طرح بھی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کہ آتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکلے تو ایک عورت جو ہے وہ دانے جو تھے یہ گندم کے اپنے چھاج میں، جس کو ہم پنجابی میں چھج کہتے ہیں، اس میں ایسے ایسے ہلا کر صاف کر رہی تھی، تو وہ جو آواز آئی اس کے ہلانے کی، اس کے ساتھ پتہ نہیں آپ کا تصور کدھر چلا گیا، آپ پر اللہ کی یاد چھا گئی کہ یہ خیال آ گیا ہوگا، وہ تو وہی جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے آواز پیدا کی ہے اور یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ خیال آ گیا اور اس کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کے ذکر میں ایسے مست ہوئے کہ پھر بے ہوش ہو کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جب نماز میں تلاوت فرماتے، جماعت کروا رہے ہوتے، تو اس کے ساتھ آپ پر اتنا گریہ طاری ہوتا کہ تیسری صف میں ہمیں آپ کی سسکیوں کی اور رونے کی آواز آ رہی۔ تو وہ کوئی دکھاوا نہیں تھا، نہیں، بس اللہ کا ذکر ہوتا، تلاوت ہوتی، قرآن مجید کی آیات ہوتی، اس کے ساتھ ہی یہ حوال طاری ہو جاتے۔ تو یہ ہم نے مختصر سا بیان کیا، یہی اولیاء اللہ ہے۔ پہلے اولیاء اللہ صحابہ کرام ہیں،
پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنو، وہ ایمان والے پہلے تو صحابہ ہی ہیں، لیکن پھر قیامت تک والے سارے ایمان والے اس کا مخاطب ہیں. اسی طرح اولیاء اللہ صحابہ میں بھی ہیں، اور اس کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پھر قیامت تک جو ہے اولیاء اللہ جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی، جن کے قلب اس حالت میں چلے جائیں گے، وہ قلوب جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے ہیں. اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ راستہ کون سا ہے جس میں دل اتنی خشیت میں چلا جاتا ہے اور اللہ طلب بھی وہی فرما رہا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ دل کیا ہوتا ہے، دل کی سٹیجز کیا ہے قرآن مجید میں، اور دل کا اور دماغ کا اور روح کا اور نفس کا آپس میں تعلق کیا ہے. وہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ. دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر.